من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرکار رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے فیشن کے نام پر شریعت کی نافرمانی. ناظرین کرام، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل اور دائمی زندگی ہے، اور اس زندگی میں جو انسان کامیاب ہو گیا وہی اصل کامیابی ہے، وہی اصل سرخروئی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ آخرت میں جو انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا گیا، جو انسان جہنم سے بچ گیا اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا. تو کامیاب وہی انسان ہوگا، ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے جو آخرت میں جنت میں داخل ہو جائے، اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے اس دنیا میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی سنت پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. انسان وہی جنت میں جائے گا جو سنت رسول کا تابع ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے. آج منمانی زندگی گزارتے ہیں، جنت کی امید لگائے ہوئے بیٹھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو تو جنت میں جانے کا تصور ہم نہیں کر سکتے. معاشرے میں مسلمان ہیں، فیشن کے نام پر ہم نے سابقہ جمعہ میں بھی گفتگو کی، کچھ
کچھ نکات کا تذکرہ کیا کہ لوگ شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن زمانہ ہے، آج یہ سب چیزیں آج معاشرے میں چلتی ہیں، اس لیے اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس دین کے میزان پر، شریعت کے ترازو پر یہ طریقہ، یہ عمل، یہ انداز صحیح ہے یا نہیں. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے معاشرے میں جیسے لوگ کر رہے ہیں ہمیں زمانے کے اعتبار سے چلنا ہے، زمانے کے اعتبار سے چلنا ہے. جبکہ ہم اور آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھیں اسی طریقے پر ڈھل جائے. نہیں، ہمارا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک سلیقہ ہے، اپنی ایک تہذیب ہے، اسلام کی نمایاں کچھ خوبیاں ہیں اور زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہیں. اسی پر ہم کو چلنا ہے اور اسی میں ہمارے لیے نکاح. تو پچھلے جمعہ میں جو نکاح ہم نے ذکر کیے تھے مختصراً اس کا تذکرہ یہ ہے کہ ایک نکاح ہم نے ذکر کیا تھا کہ لوگ فیشن کے نام پر اپنے پائجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹکنے سے نیچے گھسیٹ کر کے چلتے ہیں، جبکہ ایک انسان کو اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. شرعی اعتبار سے ٹکنے سے نیچے کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. دوسری چیز ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ لوگ فیشن سمجھ کر کے اپنی داڑھیوں کو کٹاتے ہیں اور مختلف نقشے بناتے ہیں اور لوگ اس کو فیشن اور اسٹائل سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت نے داڑھیوں کو کٹانے سے منع کیا ہے. یہ شریعت کے خلاف کام ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت کی نافرمانی ہے. تیسری چیز ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ لوگ فیشن کے نام پر جو بال کٹنگ کراتے ہیں وہ ایسے طریقے سے کٹاتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا. شریعت میں جس طریقے سے بال کٹانا حرام ہے اس حرام طریقے سے وہ بال کٹاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی فیشن سمجھ کر کے کرتے ہیں. آج کی جو گفتگو ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ فیشن کے نام پر اکثر لوگوں کو دیکھیں گے بائیں ہاتھ سے کھانا کھلاتے. اکثر لوگ فیشن کے نام پر، کہ آج کے زمانے میں یہی چلتا ہے، بغیر کسی حرج کے بائیں ہاتھ سے کھاتے بھی ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے بھی ہیں. اگر ان کو منع کیا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کس زمانے میں جی رہے ہیں، زمانے کے ساتھ چلیے. آج یہی سب چلتا ہے، آج یہی ماڈرن زمانے کا اسٹائل ہے، ایسے ہی لوگ کھاتے پیتے ہیں. آپ کو بھی اسی زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. میرے بھائیوں یاد رکھیں، زمانہ کچھ بھی کرتا ہو لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان کا طریقہ ہے. یہ شیطان کی اسٹائل ہے. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا بھی. دلیل سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأکل احدکم بشماله ولا یشرب بشماله فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله. کہ لوگوں بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، لوگوں مسلمانوں بائیں ہاتھ سے مت پیو، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا بھی ہے. اس لیے یہ طریقہ کہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے پینا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے اور شیطان کے اسٹائل کو اختیار کریں گے تو کیا ہم مومنوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ جب شیطان کے طریقے پر چلیں گے شیطان ہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. اس لیے اس نقطے پر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے ادب سکھایا ہے، سلیقہ دیا ہے. یہ ہاتھ اچھے کام کے لیے ہے، اچھے کام کرنا ہو، اچھی چیزوں کو استعمال کرنا ہو، اچھی چیزیں کھانی ہو، آپ بائیں ہاتھ کا استعمال کیجیے. گندگی کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو شریعت کے طریقے کو اختیار کریں. فیشن کے نام پر اپنے آپ کو گنہگار نہ بنائیں، فیشن کے نام پر اس کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں جو ہمارا ہمیشگی کا دشمن ہے، جو اللہ سے وعدہ کر کے یہی آیا ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، تیرے بندوں کو جنت سے روکنا ہے. ہم اس کے دوست بننے کی کوشش نہ کریں. ایسے ہی فیشن کے نام پر لوگ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ہائے ہیلو یہ سسٹم چلا ہے. ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان جب ملاقات کرے تو سلام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حق المسلم علی المسلم ست. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو. یہ ایک مسلمان کا حق ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے جب ہم ملیں تو ان کو سلام کریں. لیکن مسلمان فیشن کے سمجھ کر کے اس طریقے کو چھوڑ چکے ہیں کہ معاشرے میں یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. ارے وہ پرانے زمانے کا سلام کلام اس کو چھوڑو، اسٹائل چلتا ہے.
ایک ہی لفظ میں ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، نمستے، یہ سب چیزیں آج چلتی ہیں اور لوگ اختیار کرتے ہیں، اور بڑی کثرت کے ساتھ یقین مانیں کتنے لوگ مسلمان میسج میں بھی ہائے ہیلو، سب جانتے ہیں کہ سلام میں برکت ہے، سلام میں فائدے ہیں، مسلمان کی پہچان ہے، یہ دعا ہے، اور کتنی بڑی دعا ہے، آپ اندازہ لگائے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، آپ مصیبت سے محفوظ رہیں، ساری پریشانی سے محفوظ رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کے بال بچے سلامت رہے، آپ کا گھر سلامت رہے، آپ کی زندگی سلامت رہے، آخرت سلامت رہے، یہ عام ہے اس کا مفہوم کہ ہر چیز کسی بھی طریقے سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی کھروچ نہ آئے، کوئی دکھ نہ ملے، تو یہ ایک مسلمان اس کو بھلے ہی اس کا معنی نہیں معلوم لیکن اتنی بڑی دعا دیتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم ہر اعتبار سے خیر، سعادت اور بھلائی کی زندگی گزارو، وہی مصیبت تجھے چھو نہ سکے۔ دنیا کا کون ایسا طریقہ ہے ہائے ہیلو گڈ مارننگ کہ اس کا قائم مقام اس کا بدل ہو سکتا؟ تو اتنی بڑی دعا ہے، واپس میں سامنے والا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی سلامت، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت تم پر بھی نازل ہو۔ تو اتنی بڑی دعا ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، سب کی اپنی پہچان ہے، وہ اپنی ملاقات کے وقت جب اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو مسلمان آپس میں ملاقات کے وقت اسلامی طریقے کو اختیار کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جب وہ اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو دیکھیے، ان کے دین اور دھرم کے بارے میں کوئی بنیادی اور مضبوطی عقائد نہیں ہے، لیکن جو اعمال ہیں وہ مکمل اس کو اختیار کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان دوسروں کی دیکھا دیکھی میں اپنے طور طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تہذیب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اسلامی طریقے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے بھائیوں، اپنی شناخت کو باقی رکھو، تمہاری پہچان، تمہاری شناخت اور تمہاری جو تہذیب ہے اسی سے تمہاری امتیازی پہچان ہونے والی ہے۔ اسلام کی پہچان سے، اسلامی طریقے سے تمہارا امتیازی شان لوگوں کے سامنے جھلکنے والا ہے کہ واقعتاً یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں جو اس کے اندر نظر آتی ہے۔ تو ایک مسلمان حقیقی مسلمان بن کر رہنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ دوسری چیز ہے آج کے نقطے میں کہ انسان ہائے ہیلو اور گڈ مارننگ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو حرام اور ناجائز اس مسئلے میں نہیں جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جو شریعت نے کہا ہے ملاقات کرو تو سلام کرو، ملاقات کرو تو ایک مسلمان کا حق ہے سلام کرو، اور یقین مانے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ کے درمیان دشمنی ہے تو محبت پیدا کرنے کا اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں۔ آپسی محبت ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر، اور آپسی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے، آپسی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے وہ سلام کرو۔ اور یقین مانیے آپ اندازہ بھی لگائے ہوں گے کہ انسان ہمارے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، ایسی ویسی باتیں کرتا تھا، لیکن ہم چھو کر کے تھوڑا جب ملاقات کے سلام کر دیے، انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی بھی میل، کوئی بھی گندگی یا کوئی بھی خراب سوچ نہیں ہے، ورنہ سلام نہیں کرتا۔ پھر ان کے سارے نظریات بدل جاتے ہیں۔ اب تک جو دشمنی کے نظریات تھے، دشمنی کی باتیں تھی اور خراب سوچ تھے، وہ سب بدل جاتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارے بارے میں اگر غلط سوچتا تو سلام نہیں کرتا، وہ ہمیں سلام کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ ہم سے بغض و عناد نہیں کرتا ہے۔ تو سامنے والے بھی اپنے نظریات کو بدل دیتا ہے، پھر آپس میں ایسی محبت پروان چڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کو ہم آپ اپنائیں، یہ جو اسلام نے طریقہ دیا ہے اس کے اختیار۔ ایسے ہی اگر بات کریں فیشن کی تو فیشن کے نام پر ہماری خواتین میں ایسے طریقے ایجاد ہیں کہ علامہ والحفیظ فیشن کے نام پر وہ اپنی عزت اور آبرو کو نیلام کرتی ہیں، اپنی حیا کا سودا کرتی ہیں، بازاروں کی زینت بنتی ہیں کہ گھر میں کہاں بیٹھی ہیں آپ؟ یہ زمانہ یہ کہتا ہے کہ آپ بازاروں میں مردوں کے شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ مل کر کے چلیں۔ آج یہ زمانہ کہتا ہے کہ آپ مردوں سے کم نہیں ہیں، اس لیے نکلیں اپنے گھروں سے، بازاروں کی سیر کریں۔ میرے بھائیوں اور خواتین اسلام، یہ آپ کی پہچان نہیں ہے، یہ تو غیروں نے آپ کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کے لیے، آپ کی عزت کا سودا کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے، اور یہ کہہ کر کے وہ اپنے خواہشات کی تسکین کرتے ہیں، اپنی ہوس کو پورا کرتے ہیں۔ وہ ہوس کے پجاری ہیں جو اس طریقے کے دھوکے دے کر خواتین کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین بازاروں کی زینت نہیں ہے، وہ خواتین جو باریک لباس پہن کر کے بازاروں کی سیر کرتی ہیں، وہ خواتین جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، وہ خواتین جو عطر لگا کر کے خوشبو اور اس طریقے سے جو کریم وغیرہ ہے اس کو مہکاتی ہوئی بازاروں میں چلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، وہ اپنی اس ادا کے ذریعہ، وہ اپنی اس حرکت کے ذریعہ مردوں کو اپنی طرف دعوت دینا چاہتی ہے، برائی کی طرف بلانا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایوم امرأۃ استحسنت
کر بازاروں کی طرف نکلتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کے پاس سے گزریں گے، لوگ ہماری جانب مائل ہوں گے، لوگ ہماری خوشبو کو سن کر ہمارے بارے میں کہیں گے کون سی عورت تھی، کن کے گھر کی عورت تھی، بڑی بہترین خوشبو لگائی تھی، بڑے ناز و انداز کے ساتھ چلتی تھی، یہ کن کے گھر کی خاتون تھی۔ تو یہ لوگوں کو باور کرانے کے لیے کہ بازاروں میں چل رہی ہوں، میں فلاں بڑے گھر کی بیٹی ہوں، میں فلاں بڑے صاحب کی بیوی ہوں، اس لیے میں اس طریقے سے بازاروں میں چلتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت فاحشہ ہے، وہ عورت بدکار ہے، لوگوں کو بدکاری کی طرف بلاتا ہے۔ اور ایسی عورت جو باریک لباس پہن کر کے بازاروں میں جاتی ہے، آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمان اپنی بہن بیٹیوں کو اس طریقے سے باریک لباس پہناتے ہیں کہ اللہ شریعت کی بالکل خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کچھ خواتین نقاب بھی پہنتی ہیں، لیکن وہ نقاب ہی کیا نقاب ہے جس سے بدن کی نمائش ہو، وہ نقاب ہی کیسا نقاب ہے جس سے پورے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو، وہ نقاب ہی کیسا نقاب ہے کہ پہننے کے بعد انسان دیکھنے میں مجبور ہو جائے، وہ انسان جو ہوس کے پجاری ہے کہ یہ تو پورا اوپر سے نیچے تک جو انسان چاہتا ہے وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو وہ نقاب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا، وہ میرے جانے کے بعد اس زمانے میں نہیں، ایک زمانہ آئے گا جب عورتیں کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کہ نساء کاسیات عاریات مومنات مائلات، کچھ عورتیں ایسی پیدا ہوں گی ہمارے اس ملت کے اندر، ہمارے ماننے والوں میں، جو کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، اس اعتبار سے کہ ان کے کپڑے بالکل باریک ہوں گے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر خواتین فیشن کے نام پر کس قدر جسم کے مختلف حصے پھٹے ہوئے ہیں، جالی دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ آج یہی سب چلتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایسی عورت ہے جو جہنمی ہے، ایسی خاتون ہے جو جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مائلات مومنات، یہ خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہے اور مردوں کو اپنے حسن و ادا سے، اپنے ناز و انداز سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے۔ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، خواتین، بہت سے خواتین جو مسلمان گھرانے کی ہیں بازاروں میں اسی لیے جاتی ہیں کہ لوگ دیکھیں، ہماری تعریف کریں، ہمارے حسن کا چرچا ہو، ہمارے چلنے کے انداز کا چرچا ہو اور ہمارا نام ہو کہ کیا پہنتی ہیں، کیا چلتی ہیں، کیا ڈریس ہے۔ اس طریقے سے لوگ یہ سوچتی ہیں خواتین میں سے بات اور وہ کرتی بھی ہیں، تو وہ یاد رکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جنت میں جانا تو دور، 40 سال دور سے جنت کی خوشبو آئے گی، وہ اتنا دور بھی نہیں پھٹک سکتی ہے کہ انسان 40 سال تک چلتے رہے اور چلتے چلتے 40 سال میں جتنی دور سفر کر لے اتنی دور تک جنت کی خوشبو جائے گی، لیکن یہ بدکردار اور یہ بے حیائی والی خواتین ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی، وہ اس جنت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میری تمام ماں اور بہنوں سے کہ میری مائیں اور بہنیں، آپ اسلام کی ایک ایسی دولت ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ان کے حبیب نے گھر کی زینت بنایا ہے، اس لیے آپ پردے میں اس قدر لپٹی رہیں کہ اگر باہر نکلیں تو دنیا دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعتاً یہ اسلام کی بیٹی ہے، یہ اسلام کو ماننے والی خاتون ہے، ان کے حیا سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً یہ مسلمان گھرانے کی بیٹی ہے۔ اس لیے آپ ایک حقیقی مسلمان عورت بن کر کے زندگی گزاریں، مثالی خاتون بن کر زندگی گزاریں۔ شریعت یہی چاہتی ہے کہ آپ اپنے گھر کی زینت بنے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں المرأۃ عورہ، کہ عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، وہ گھر کی زینت ہے، اس کو بازار میں ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے وہ کہ بازاروں کی زینت بنائی جائے، اس لیے اس کو گھر کی زینت سمجھے اور بازاروں میں اس کو نیلام نہ کرے۔ خواتین یہ گھر کی زینت ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے شیطان پیچھا کرتا ہے، شیطان اس کے طاق میں لگا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ بازاروں میں اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے اپنے بہو بیٹوں کی حفاظت کریں، ان کی عزت و آبرو پر نیلام ہونے سے بچائیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے ایسے والدین ہیں، مسلمان ہیں، ان کی بہن بیٹیاں اوریانیت کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں سیر کرتی ہے اور یہ بے غیرت اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے ننگی لباسوں کو پہنا کر کے بازاروں کی سیر کرنے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کو منع نہیں کرتے کہ یہ لباس شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بے غیرت ہیں والدین جن کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت پر دوسرے نظر ڈال رہے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، ان کو چھپانا چاہیے۔ یہ بے غیرت لوگ ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا سودا کرتے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں
ہیں آج اگر یہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی ذمہ داری اگر ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے آج اگر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو، بہوؤں کو ان پر پابندی نہیں لگاتے، کڑی نظر نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ بہن یا بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، ماں باپ افسوس کرتے ہیں کہ میری بیٹی اتنی اچھی تھی، کیسے فلاں کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی، آپ نے وہی سکھایا ہے، اور بعد میں والدین افسوس کرتے ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چن گئی ہے، جب پورا معاملہ ہی ختم ہو گیا، وہ برائی جس سے بچنی تھی جب آپ نے سارے راستے رکھ دیے، وہ برائی جب ہو چکی، اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ذمہ دار سے گزارش ہے کہ اپنے اولاد پر، اپنی بہن بیٹیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ایسے ہی خواتین فیشن کے نام پر ایک عمل یہ بھی انجام دیتی ہیں کہ وہ اپنے بالوں میں مزید بالوں کو اوپر سے لگاتی ہیں خوبصورتی کے لیے، اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے، اور ایسے ہی اپنے جسم کے مختلف حصوں میں مسلمان خواتین بھی ٹائٹو لگواتی ہیں کہ یہ زمانے میں چلتا ہے، جبکہ یہ سارے کام لعنتی کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے بالوں میں مزید بالوں کو جڑواتی ہے، ایسے ہی جڑوانے والی کی اور جوڑنے والی بھی، دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہے۔ اور ایسی وہ عورتیں جو گودنا گودواتی ہیں، ٹائٹو لگواتی ہیں، ان عورتوں پر بھی لعنت ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ خواتین فیشن کے نام پر اللہ کی لعنت، اللہ کی فٹکار اور پھٹکار کے حقدار نہ بنے۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہی زینت اور وہی خوبصورتی اسی دائرے میں رکھ کر کے استعمال کریں۔ ایسے ہی آخری بات وہ یہ ہے کہ مرد فیشن کے نام پر عورت بنتے جا رہے ہیں، عورتیں فیشن کے نام پر مرد بنتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں مردوں میں کتنے اسٹائل ہیں جو عورتوں کی چیز ہیں۔ اب دیکھیں مرد کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، میرے بھائی یہ تو عورتوں کا طریقہ ہے، یہ عورتیں اپنے حسن و جمال کے لیے پہنتی ہیں۔ کیا مردان کی اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ مردان کی اچھی نہیں لگتی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گلے میں چین ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھ تو عورتیں پہنتے ہیں، یہ ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا کرنے کے لیے۔ آپ کو مردان کی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ جو مرد آپ نے اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے اس طریقے پر رہنا آپ کو پسند کیوں؟ ایسے ہی آپ اگر دیکھیں گے ہاتھوں میں کڑے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، یہ تو عورتوں کی علامت پہچانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے کہ آج بھی لوگ مثال دیتے ہیں کشتی میں کہ یہ نسوانیت کی علامت ہے، چوڑیاں پہن لو تم عورتوں کی طرح کہ تمہارے اندر مردانگی نہیں۔ لیکن مرد آج فیشن سمجھ کر کے ہیرو اور ہیروئن کو دیکھ کر کے، فلمی اسٹار اور کرکٹرز کو دیکھ کر کے یہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو مرد ہیں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دھاگے اپنے گلے میں باندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں لگائے ہوئے ہیں، پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں، یہ تو اسلامی طریقے کے خلاف ہے، یہاں سے تو شرک کی بو آتی ہے۔ آپ مرد بن کر رہیں، اسلامی لباس میں، اسلامی طریقے میں زندگی گزارے، یہ ہمارے اور آپ کی اصل پہچان ہے۔ عورتیں آپ دیکھیں ان کے لباس چھوٹے ہو گئے، جن کو پردے میں رہنا تھا انہوں نے پورے اپنے جسم کی نمائش کر دی، اور مردوں کے شانہ بشانہ ہو گئی جن کو گھر کی زینت بنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے مردوں پر، ایسی عورتوں پر لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر بھی لعنت ہو، اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد بن کر کے جئیں، اللہ نے جو شرعی طریقہ ہے اس شرعی طریقے پر زندگی گزارے۔ آج ہمارے نوجوان غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، غیروں کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کو بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اسلامی طریقے میں کیا خرابی ہے، کیا دشمنی ہے اسلام کی تہذیب سے، کیا دشمنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ غیروں کے نادانوں کے طریقے تمہیں پسند ہیں، غیروں کے بیکار طریقے تمہیں پسند ہیں، اور شریعت کے پاکیزہ احکامات، شریعت کے پاکیزہ طریقے آپ کو کیوں پسند نہیں ہے؟ کیا آخر اس میں خرابی ہے؟ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو یاد رکھیں، مسلمانوں سن لو، جنت اسی وقت ملے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہو، آپ کی سنت کی پیروی ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ جو میرا انکار کرے یا جنت میں جانے سے انکار کرے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول دنیا کا کون سا ایسا بدبخت انسان ہے جو جنت میں جانا ناپسند کرے؟ کوئی میرا پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں ایسے لوگ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو انسان میری اطاعت کرتا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، میری سنت کو اپناتا ہے،
وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا، اور جو انسان میری سنت پر نہیں چلتا ہے اس نے جنت میں جانا سیکھا۔ تو اگر دوسروں کے طریقے کو اختیار کریں گے وہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے بے حیائی، برائی اور دنیا کی تمام خرابیوں کو چھوڑ کر پکا مسلمان بنے۔ ایک شاعر کہتا ہے چلنا تھا جس کو دین کی پاکیزہ راہ پر، چلنا تھا جس کو دین کی پاکیزہ راہ پر، وہ قوم بے حیائی کے راستے پہ چل پڑی۔ جس کو پاکیزہ زندگی گزارنی تھی، اسلام کے منظم احکامات کے تابع ہونے تھے، وہ لوگ آج بے حیائی اور برائی میں اتر چکے ہیں۔ اس لیے تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فیشن زمانے بدلیں گے، فیشن مختلف آئیں گے، آپ شریعت کا جو فیشن ہے، شریعت کا جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، اس کو اختیار کیجئے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی تابعداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ